میں ایک سرکاری محکمے میں جاب کرتا ہوں۔ یہ سردیوں کے دن تھے اور میں مصروفیت کی وجہ سے 2 ماہ کے لمبے عرصے بعد گھر گیا۔ پہنچا تو عید کا سما تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب خوش تھے۔ میں نے اس مہینے کی تنخواہ والدہ کے ہاتھ رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر دینا جو دور کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لایا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے سو گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچاؤں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے لیا، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اس وقت کمرے سے نکلا، ایک چادر اوڑھی، تھیلا موٹر بائک پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی۔ ایک دور گاؤں میں اس عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور 4 بچے تھے۔ ایک حادثے میں شوہر کی موت ہو گئی اور اب اس کے یتیم بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک ظاہر تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں ننگے تھے۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر یہی سوال دہرایا۔ میں نے کہا ہاں بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا ہے۔ اور پھر 2 اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے کبھی اس تھیلے کو، اور خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، ہونٹ کپکپا رہے تھے جس میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھ جیسے گنہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھی ہیں؟ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر نہایت نرم لہجے میں بولی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کی یہ کہہ کر بلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے آئے گا، اس لیے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے اللہ کے حضور شکرانے کی چند کلمات ادا کیے، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غربا ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور رہتی ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہی ان کا کل جہاں ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی سے جو خوشی اور راحت ملتی ہے وہ شاید کسی دوسرے کام میں ملے۔